کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انڈینز بلائنڈ ہو گئے، اور جب ان کے رافیل طیاروں نے پاکستان پہ حملہ کیا، 70-80 طیاروں نے، اور جب کاؤنٹر اٹیک انہیں لانچ ہوا تو وہ اندھے ہو چکے تھے، جسٹ بلائنڈ، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور درست کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ جو 6 یا 7 جہاز گرائے ہیں، ایک ان مینڈ ان کا پلین بھی گرا ہے، یہ اس سے تعداد دگنی تگنی ہو سکتی تھی، لیکن پھر فوجی قیادت نے اور سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال اتنی ڈوز کافی ہے۔ ڈوز بھی اوور ڈوز نہیں کیا، اتنی ڈوز تھی جتنی ڈوز کی ضرورت تھی۔ اور سیز فائر لائن پہ، جسے میں لائن آف کنٹرول نہیں کہتا اب، سیز فائر لائن پر جو افواج پاکستان نے بہادری اور جمع مردی دکھائی ہے اور جو پروفیشنلزم دکھایا ہے، اس کی بہت ساری کہانیاں جو ان کہیں ہیں، جو ابھی لوگوں تک پہنچی نہیں ہیں۔ اور ہمارے فوجی جوانوں نے وہاں دشمن کے مورچے بھی اڑائے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیے اور ان کو کاؤنٹر اٹیک کیا۔ پھر پاکستان کی ایئر فورس، کچھ پردے تو اٹھ گئے ہیں، بہت سے پردے بھی اٹھے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی افواج نے کم ترین وسائل میں بہترین تیاری کی ہے۔ یہ تو اب دنیا پوری مان رہی ہے، اب تو پوری دنیا اس بات کی تسلیم کر چکے ہیں، اس بات کو کم ترین وسائل میں بہترین تیاری کی ہے۔ وہ منترا بھی ختم ہو گیا کہ جی دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں دفاعی بجٹ کم ہے۔ اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، کیوں کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن کامیاب ہو جاتا تو اب تصور کریں کتنی بڑی ہولناکی آتی۔ آپ نے غزہ کا حال دیکھا نا، غزہ میں جو ہو رہا ہے، یہ ہمیں غزہ بنانا چاہتے تھے، اب بھی ہمیں غزہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تمام تر بحران جو ہمارے اندرونی ہیں، ان کے باوجود ہندوستان کو اکیلے کو شکست نہیں ہوئی، ہندوستان کو اور اس کے سہولت کاروں کو شکست ہوئی ہے۔ اسرائیل اور ہندوستان تو اتحادی ہیں، لیکن ان کے وہ سہولت کار بھی ہیں جنہیں پاکستان کا ایٹم بام کبھی کبھی اسلامک بام نظر آنے لگتا ہے۔ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ حالات کا جبر ہے کہ جو ہمارے دوست نہیں ہیں وہ بیچ میں آ گئے ہیں، جی لڑنا نہیں ہے، کیونکہ بھارت اگر برباد ہوتا ہے تو بہت ساری سپر پاورز کی انویسٹمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔